السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم، اور آج میں آپ کے لیے یمنیوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول انداز محبت کی قسط نمبر 4 لے کے آئی ہوں۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیں۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ آئی جی اپنے گاؤں گیا ہوا ہے 3-4 دن کے لیے۔ اب انتظار کرنا پڑے گا، مگر یہ لڑکی تو مسئلہ کر رہی ہے، فخر نے پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بتایا۔ صبح سے لا کر وہ اس لڑکی کو کمرے میں بند کر چکا تھا۔ چیخ چیخ کر اس نے ان کے دماغ سن کر دیے تھے، اور اب رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، یقیناً بے ہوش ہو چکی تھی، اور یہ انتظار اب قیامت لگ رہا ہے۔ یہ لڑکی میرا صبر ختم کر رہی ہے۔ اس کی بےتاب نظر بند کمرے کی طرف گئی۔ کمرے میں موجود شخصیت اس کا چین ہڑپ کر چکی تھی، اور وہ چین واپس آنے کی صورت ایک ہی تھی، اسے اپنے بس میں کر لیتے اور پھر دل بھرنے تک اسے آزاد نہ کرتے۔ بس یہی چاہتے تھے وہ لوگ۔ جانتا ہوں میرا بھی یہی حال ہے۔ کب ہم نے اتنا وقت صبر کیا تھا، لڑکی اپنی قید میں آ جائے اور ہم پھر بھی صبر کریں۔ میر خان جیسے خود پر ہنس رہا تھا، مگر مجبوری ہے، ایسی لڑکیاں جلد نہیں سنبھلتی، اور آئی جی کے پاس ایسی ویسی حالت میں نہیں بھیج سکتے۔ میر خان نے سگریٹ پھونکتے ہوئے کہا، ورنہ فخر تو اسے اتنے قریب دیکھ چکا تھا، اب خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ زیادہ دن نہیں رکنا، بلکہ ہم کیوں بھول گئے، آئی جی شاہ ذوالکفل کا بھائیوں جیسا دوست ایس پی ازمیل اشاری بھی تو ہے۔ وہ آئی جی جیسا سخت نہیں ہے، اسے پھانسنا آسان ہے، اور وہی آئی جی کو اپنے ساتھ لے ڈوبے گا۔ فخر کی آنکھیں شیطانی سوچ سے چمکی۔ میر خان بھی اس کے مشورے پر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ کھلنڈرا سا لڑکا، اسے ہم کیسے بھول گئے؟ وہ تو بآسانی جال میں پھنس سکتا ہے۔ دل پھینک سا لگتا ہے۔ سوچوں کے دروازے واہ ہوئے تو جوش سے ان کی بانچیں کانوں تک پھیل گئی۔ پلان وہی رہے گا، بس آئی جی کی جگہ ایس پی کو پکڑتے ہیں۔ فخر نے دماغ دوڑایا اور سارا لائحہ عمل تیار کیا۔ سب طے کر کے جب وہ دونوں اس بند کمرے میں پہنچے، ہدیہ نڈھال سی پڑی تھی۔ ان دو عیاش قسم کے مردوں کو آتا دیکھ کر وہ سہمی ہوئی سی دیوار سے جا لگی۔ تم جس کام کے لیے آئی ہو وہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، فخر نے اس پر جھکتے ہوئے اسے سرد لہجے میں کہا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے پہلی بار پولیس وردی میں دیکھا تھا اس نے۔ آج حیران تھی کہ پولیس والا اسے اغوا کر کے استعمال کرنا چاہ رہا تھا۔ محافظوں میں جب لٹیرے چھپ جائیں تو بے سہاروں کی بدحالی یقینی ہو جاتی ہے۔ وہ رو پڑی۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا خاموش رہو گی تو عزت محفوظ رہے گی، اور تم نے دیکھ لیا صبح سے ہم نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور فکر مت کرو، جس پولیس آفیسر کے پاس تمہیں جانا ہے وہ عورت کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میر خان نے اس کا اعتبار بحال کرنا ضروری سمجھا۔ اگر وہ اسی اجڑی بکھری سی حالت میں وہاں جاتی تو شاہ ذوالکفل اسے لے کر سیدھا ان کے سر پر پہنچ جاتا۔ یہ سب کروانے کا کیا مقصد ہے؟ میں غریب لڑکی ہوں، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، وہ میر خان کو دیکھ کر ہمت سے بولی۔ فخر بھی پولیس والا تھا، وہ اغوا کر لایا تھا تو دوسرا اسے اپنے گھر میں دیکھ کر کیسے چھوڑ دیتا؟ کوئی غلط ارادہ نہیں، بس تمہیں ایک ایس پی کو پھنسانا ہوگا اپنے حسن کے جال میں، جھوٹی محبت کا ڈرامہ کر لینا۔ یہ کام تو ویسے بھی تم لڑکیوں کو خوب آتا ہے۔ فخر لاپرواہی سے بولتا اسے تمسخر سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ گھبرا کر رونے لگی۔ ہم جانتے ہیں تم بری لڑکی نہیں ہو، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، یقین کرو بس ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنا ہوگا، اور اگر تم نہ مانی تو یہ جو پولیس والا ہے نا، میر خان نے فخر کی طرف اشارہ کیا، یہ بہت خر دماغ ہے، نہ تمہاری عزت محفوظ رہے گی نہ تمہاری بہنوں کو چھوڑے گا، اس لیے اسے غصہ مت دلاؤ۔ میر خان اسے سمجھایا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہ ماننے کی صورت میں ہم وہی کریں گے جو تم ہرگز نہیں چاہو گی۔ مجھے تو انکار نہیں، چلو مستی کر لیں۔ فخر ہوس برس نظروں سے اسے دیکھتا اس کی سمت بڑھا تو وہ سمٹ کر ہونے لگی۔ میں سب کروں گی، جیسا کہو گی میں کروں گی، میرے قریب مت آؤ، میں سب کروں گی۔ وہ تڑپ کر رو پڑی۔ وہ دونوں مطمئن ہوئے۔ سائیں خدا کے لیے اسے ونی نہ کرے، میرا ایشم کو بخش دے سائیں، یہ نا سمجھ ہے، اسے اپنے جرم کی سزا نہ دیں، میری ایشم مر جائے گی، اسے چھوڑ دیں۔
چیختی تڑپتی آوازیں حویلی میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایشم ایک کونے میں پتھرائی ہوئی سی کھڑی تھی۔ اماں سائیں، بڑی اماں سائیں، ادا سائیں، وہ سسکتے ہوئے انہیں پکار رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ساکن ہو رہا تھا۔ میں کیا کرتا؟ اس نے میری صنم کو مار دیا۔ میں اسے زندہ کیسے رہنے دیتا؟ میں نہیں رہ پایا۔ ایشم کے کانوں میں وہ جملے گونجے تو وہ سہم گئی۔ اسے مار کر کیا ملا؟ وہ ونی مانگیں گے، قتل کے بدلے خون بہا مانگیں گے۔ بڑی اماں سائیں چیخ پڑی، ایشم کو ونی کر دو۔ یہ جملہ نہیں، خنجر تھا جو ایشم کے سینے میں گھونپا گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے چھوڑ دے، مجھے نہیں جانا۔ وہ سسکنے لگی، تڑپنے لگی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہی خواب، وہی پرانا سلسلہ۔ جس رات اسے یہ خواب آتا تھا وہ رات خوف میں گزرتی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اسے لگا وہ سرد پڑ رہی ہے۔ اسے ونی کر دیا جائے گا۔ اسے نہ کردہ گناہ کی سزا دی جائے گی۔ اسے کوئی بچائے گا بھی نہیں۔ وہ رونے لگی۔ ایسا لگا کمرے میں اچانک شور اٹھا ہے۔ اسے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی طرف سیاہ بڑے ہاتھ بڑھ رہے تھے۔ شاہ پیرل، دونوں حویلیوں کے بڑے، سدید اور ماوا کے بابا، اسے گھور رہے تھے۔ انہیں سب سے محبت تھی، سورٹ سے بھی اور شادی شدہ میرٹھ سے بھی، ان کی اپنی بیٹیوں سے بھی۔ بس ایشم سے ہی نفرت تھی۔ ایشم کو ونی کر دو۔ خواب میں گونجتا ان کا جملہ ایشم کے اندر ہراس بھر گیا۔ خود کو کسی لاش کی طرح گھسیٹ کر وہ بیڈ سے اتری۔ بری طرح لرزتی ٹانگوں پر بمشکل کھڑی ہوتی وہ کمرے سے نکلی۔ ادا سائیں، ادا ازل، وہ سسکنے لگی۔ ازل کا کمرہ نیچے تھا اور اس کا سیکنڈ فلور پر۔ خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ خود کو مزید گھسیٹنا مشکل ہو گیا تو وہ وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ ذوالکفل نے نیند میں رونے کی آوازیں سنی تو گھبرا کر جاگا اور اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایشم جو دروازے سے ٹیک لگائے رو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر پیچھے جا گری۔ ایشم، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ ذوالکفل جھک کر اسے سنبھالتا گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ مجھے لے جائیں گے، مجھے ونی کر دیں گے، مجھے بچا لیں۔ وہ چیخنے لگی۔ اس کے حصار میں سمٹتی وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ ذوالکفل اس کے جملوں پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ تم نے پھر وہی خواب دیکھ لیا؟ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم۔ اٹھو یہاں سے۔ ذوالکفل نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے بے جان سے ہونے لگی۔ خوف نے اسے ناکارہ کر دیا تھا۔ ذوالکفل نے اسے اوپر اٹھا لیا، اس کے کمرے کی طرف بڑھا تو ایشم پوری شدت سے چیخنے لگی۔ مجھے کمرے میں نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے ونی کر دیں گے، کوئی کچھ نہیں بولے گا، مجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ اس کی چیخوں پکار پر ذوالکفل پریشان سا پلٹ کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کی آوازوں پر بڑی اماں سائیں بھی جاگ گئی۔ ازل اور ماوا بھی بھاگ کر اوپر پہنچے۔ وہ ذوالکفل کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر اسے لے کر پریشان سا بیٹھا تھا۔ پھر وہی خواب آیا؟ ایسا کب تک چلے گا؟ بڑی اماں تھک کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس خوف سے نکل آؤ پیا، تمہیں لگتا ہے ہم تم پر ظلم ہونے دیں گے؟ تم اس جھوٹے خواب کو سر پر سوار مت کرو۔ ازل نے محبت سے اس کا سر تھپتھپایا۔ ماوا ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے دلاسوں کے باوجود ایشم سسکتی رہی۔ اس کا دماغ اور مناظر کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اتنی سی بچی تو تھی، پھر بھی اس کے لاشعور میں سب رہ گیا، بس اسی وقت میں رہ گئی۔ یہ تو ساری عمر اسی خوف میں کھڑی رہ جائے گی۔ بھول کیوں نہیں جاتی سب؟ بڑی اماں منہ پر کپڑا رکھے غم سے سسک رہی تھی۔ اسے ابھی کچھ پتا نہیں اماں سائیں، اسی لیے وہ نہیں جانتی کہ اب وہ محفوظ ہے۔ اسے یہ احساس دلانے کے لیے سچ بتانا پڑے گا۔ ازل بھی آہستگی سے بول رہا تھا۔ ماوا خاموش رہی۔ ایشم کو اس حال تک پہنچانے والا اس کا وہی باپ تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سمجھدار ہونے دیں، پھر اپنے حالات سمجھ جائے گی۔ ذوالکفل نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے نیند میں جھولتی ایشم کو بستر پر ٹھیک سے سلایا۔ وہ نیند میں بھی خوف سے اس کا بازو دبوچتی سینے سے لگا چکی تھی۔ اور پتہ نہیں تمہیں کیوں لگتا ہے ان حالات میں وہ سمجھدار ہو جائے گی؟ تمہاری عجیب منطق ہے، دماغ خراب کر رکھا ہے تم نے۔ ازل دانت پیس کر بولتا غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ جاؤ ماوا، جا کر سو جاؤ، اب میں یہی ہوں۔
بڑی اماں نے ماوا کو بھی بھیج دیا اور خود ایشم کے پاس لیٹ گئی۔ چاچا سائی نے اچھا نہیں کیا، میں چاہ کر بھی معاف نہیں کر پاتا انہیں۔ ذوالکفل ایشم کو دیکھتا مدھم لہجے میں بول رہا تھا، گزری باتوں کو بھلا دینا چاہیے، شکر کرو اب یہ محفوظ ہے۔ اماں نے نیند میں جاتے ہوئے اسے سمجھایا، مگر وہ مٹھیاں بھینچے اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ وہ اجنبی چلا گیا۔ حدینہ سوچوں میں گم بیٹھی رہی، پھر تھک کر دیوار سے سر ٹکاتی آنکھیں موند گئی۔ دماغ میں اتنی سوچیں تھیں کہ وہ سمجھ نہیں پائی کس مسئلے کو پہلے سوچے۔ ہدیہ سب سنبھال لیتی تھی، اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ غائب تھی تو حدینہ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا ہدیہ کو کہاں ڈھونڈے۔ ہنیا چھوٹی تھی، بس ماں کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ سوچوں سے لڑتی حدینہ کو یکدم احساس ہوا جیسے کہ اس کے پاس آ کر بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھ کھولی۔ ساتھ کچھ انچ کے فاصلے پر وہی مہربان بیٹھا تھا جو اس کے سامنے جا چکا تھا، مگر پھر لوٹ آیا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ پانی کی بوتل اس کے پاس رکھ کر دوسری بوتل سے پانی پیتے ہوئے بولا۔ جی؟ کس بارے میں؟ حدینہ گھبرا کر کچھ دور ہوئی۔ وہ ابرو چڑھاتا اس کی حرکت دیکھنے لگا۔ میرا ادھار واپس کرنے کے بارے میں۔ تم نے کہا تھا واپس لوٹا دوں گی۔ میں تب پانی لینے جا رہا تھا، جواب نہیں دیا۔ وہ اسے وضاحت دے رہا تھا۔ حدینہ پریشان ہوئی۔ میں کچھ عرصے تک دے ہی دوں گی، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ دے گی کیسے؟ کیسے کمائے گی؟ کہاں سے لائے گی؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اگر وہ فوراً واپس مانگ بیٹھا؟ دو گی کیسے؟ میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں کھو گیا تو کہاں ڈھونڈوں گی؟ وہ سوال کر رہا تھا، پھر رکا۔ یا پھر وہ اچانک لہجے میں دلچسپی بھر لایا، یا پھر تم سوچ رہی ہو کہ مجھے یہاں سے بھیجتے ہی مکر جاؤ گی؟ مجھے کیا پتا وہ گھر تمہارا ہو یا نہیں، کچھ دن بعد تم غائب ہی نہ ہو جاؤ۔ وہ خود پانی پیتے ہوئے اس کا حلق خشک کرتا جا رہا تھا۔ میں ایسا نہیں کروں گی، میں اپنی امی کے ٹھیک ہوتے ہی، میری بڑی بہن آئے گی تو پھر ہم… وہ بول نہیں پائی۔ آنسو کا گولا سا حلق میں اٹکا تھا، اس کی آواز بھر آ گئی۔ اسے احساس ہوا کتنے اکیلے تھے وہ لوگ۔ اس مشکل میں کوئی ان کا سہارا نہیں تھا۔ گھر کی بیٹی غائب تھی، ماں ہسپتال میں پڑی تھی، اور وہ یہاں کسی اجنبی کو یقین دلا رہی تھی کہ اس کا پیسہ لوٹا دے گی۔ کتنے بے بس تھے وہ لوگ، کیسے جی گئے اتنا؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی بےتاب سی رو پڑی۔ وہ گھبرا گیا، شرارت شوخی ہوا ہو گئی۔ تب احساس ہوا یہ موقع ہی نہیں مذاق کا۔ وہ نازک سی لڑکی ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ ایم سوری، میں بس مذاق کر رہا تھا، آپ رونا بند کریں۔ اس نے پانی کی بوتل بڑھا کر حدینہ کو دیتے ہوئے شرمندگی سے معذرت کی۔ وہ بوتل پکڑتی سسکتے ہوئے چادر میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ پانی نہیں پیا گیا۔ اور بڑی بہن کہاں ہے؟ وہ بات بدلنا چاہ رہا تھا۔ جاب کرتی ہے، کچھ دیر تک آ جائے گی۔ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیجیے پلیز، میں پیسوں کا انتظام کر کے آپ سے بعد میں رابطہ کر لوں گی۔ حدینہ نے بھیگی آواز میں کہا۔ میں نمبر دے دیتا ہوں، تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو اس نمبر پر انفارم کر دینا، مگر پیسوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم قرض کی بات بعد میں کر لیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اسے نمبر لکھوانے لگا۔ حدینہ سر جھکا کر لرزتی انگلیوں سے اپنے کی پیڈ موبائل پر نمبر محفوظ کرنے لگی۔ وہ خاموش نظروں سے پرانے موبائل پر چلتی مومی انگلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ قرض فرض سے لگتے ہیں، سکون دیتے ہیں، وہ سرگوشی نما آواز میں بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ حدینہ اس نمبر کو سیو کرتے کرتے رک گئی۔ کیا نام تھا اس کا؟ کس نام سے نمبر سیو کرے؟ کیا لکھے وہ؟ اجنبی لکھے یا مہربان؟ ذوالکفل واپسی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سورج پریشان سی بار بار کمرے میں جھانک رہی تھی۔ وہ سب اس کی سرپرائز برتھ ڈے پلان کر چکے تھے، مگر وہ رکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اداسائی رک جائیں، بس ایک رات کی بات ہے، کل چلے جانا۔ سدید نے بھی اس کے پاس جا کر کوشش کی۔ سدید پاگل مت بنو، مجھے وہاں ڈیوٹی دینی ہے، کام کرتا ہوں، فارغ تو نہیں ہوں کہ جب چاہوں گھر بیٹھ جاؤں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا کپڑے بیگ میں ٹھونسنے لگا۔ سدید مایوسی سے دروازے پر کھڑی سورج کو دیکھنے لگا۔ سارا پلان ضائع ہو رہا تھا۔ بڑی اماں سائیں اور ماوا مدد کرنے کو تیار نہ تھی، کیونکہ ذوالکفل کسی کی سنتا نہیں تھا۔ ایشم جمائیاں لیتی اپنے کمرے سے نکلی تو سدید فکر مند سے اس کے پاس گیا۔ پیا تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا سر سہلاتا اتنی فکر اور اپنائیت سے سوال کر رہا تھا کہ ایشم اسے دیکھنے لگی۔
ذوالکفل سے ملتے جلتے نقوش اور سنہری رنگت کا حامل شاہ سدید کم ہی کسی کی پرواہ کرتا تھا، مگر ایشم کو اس بات سے انکار نہیں تھا کہ اس کا رویہ ایشم کے ساتھ سب سے الگ اور اپنائیت بھرا ہوتا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ تم اتنی رونی صورت کیوں بنا رہے ہو؟ ایشم نے اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹاتے ہوئے سوال کیا۔ ادا ذوالکفل آج واپس جا رہے ہیں، ہماری ساری تیاریاں، سرپرائز اور محنت کو بھاڑ میں جھونک کر، سدید نے منہ بنا کر بتایا۔ ایشم گھبرا گئی۔ ایسے کیسے؟ وہ بھاگ کر ذوالکفل کے کمرے میں پہنچی۔ آپ اتنے اچانک کیوں واپس جا رہے ہیں؟ وہ اس کے پاس جاتی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چونکا۔ پیا تم ٹھیک ہو نا؟ ایشم نے آہ بھری۔ سدید ذوالکفل کو اتنا کاپی کرتا تھا کہ اب اس سے پہلے بھی اسی جیسا ہی بولتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سب میرے لیے ڈرنا چھوڑ دیں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اسے اندازہ تھا ہر بار اس کا خوابوں پر چیخنا چلانا سب کو کتنا پریشان کرتا تھا۔ تم ڈرانا چھوڑ دو تو ہم بھی ڈرنا چھوڑ دیں گے، ذوالکفل خفگی سے بول رہا تھا۔ بات بدل چکا تھا۔ ابھی تو آپ واپس نہیں جائیں، پلیز واپس نہیں جائیں، میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، اور ہاں، رات کو پھر سے وہی ہوا تو میں ایشم اس کے بازو سے لٹکی دہائیاں دے رہی تھی۔ ذوالکفل نے اسے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ ڈرامے نہیں کیا کرو، میرا کام ہے، ہمیشہ ہی شہر میں ہوتا ہوں، اس بار کیا نیا ہوگا؟ وہ ماتھے پر بل ڈال چکا تھا۔ صبح ادا ازل 2 دن کے لیے دوسرے شہر گئے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے آپ کو روک رہی تھی۔ ایشم اداسی سے سر جھکائے بول رہی تھی۔ لہجہ مدھم تھا، کچھ آنسو بھی آنکھوں میں بھر آئے تھے۔ ذوالکفل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا تم اب اوور ایکٹنگ کر رہی ہو۔ نہیں جا رہا میں، آج رات پریشانی ہو تو مجھے بتانا۔ وہ اس کا سر ہلا کر اسے ڈرامہ کرنے سے روکتا سنجیدگی سے ہدایت دینے لگا۔ ایشم کی ایکٹنگ سب کے سامنے چل جاتی، بس ایک ذوالکفل ہی اس کے جال میں نہیں پھنستا تھا۔ مگر خیر کام تو ہو گیا تھا۔ ابھی ایک کمزوری اس کے ہاتھ میں تھی، وہ سب اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وجہ سے وہ آج تک ناواقف تھی۔ گردن اکڑائے کمرے سے نکلی اور ان دونوں کو اپنی جیت کا قصہ بڑھا چڑھا کر بتانے لگی۔ اس کی کہانی میں ذوالکفل نے تڑپ کر کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تو وہ کبھی نہیں جائے گا، اور بس اتنی سی تو بات تھی۔ جھوٹی، سدید بڑبڑا کر بولتا وہاں سے چلا گیا۔ سورٹ اس کے جھوٹ پر ہنس رہی تھی۔ ایشم کا منہ بن گیا، یعنی اس پر کسی کو یقین ہی نہیں۔ رات تک ذوالکفل پر ان کے ڈراموں کا راز بھی کھل ہی گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ پرجوش تھی ایشم، رات کی تکلیف بھلائے کہہ کے لگا رہی تھی۔ اب میں ایک سانگ سناؤں گی، میری باری۔ کیک کٹ جانے کے بعد ایشم نے سب کو متوجہ کیا۔ جی حضور، جی ضرور۔ سدید کی شرارت بڑھ گئی، باقی سب بھی خاموش ہوئے۔ ایشم گلا کھنکار کر نہایت اطمینان سے گانا شروع کر چکی تھی۔ ذوالکفل نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ جتنا وہ اس کے بچکانہ پن سے تنگ ہوتا تھا، اتنی ناچ گانے کی شیدائی تھی وہ۔ ایشم کا سانگ جاری تھا۔ سدید مسکراہٹ دبائے چھپ کر ویڈیو بنا رہا تھا۔ ذوالکفل کی برداشت کچھ ہی منٹ میں ختم ہو گئی۔ یہ کیسا گفٹ ہے؟ میری برتھ ڈے پر میرے کان پھاڑنے کا انتظام؟ ناٹ گڈ پیا۔ ذوالکفل کے جملے پر ایشم کو بریک لگی۔ سدید نے سر پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، نہیں سناتی، آپ کو میں ویسے بھی اچھی نہیں لگتی، میری آواز بھی نہیں پسند۔ وہ منہ پھلا کر بولتی سب کے پکار نظر انداز کیے باہر نکل گئی۔ شاید پیا کو بہت برا لگا۔ سدید نے منہ کھولا۔ آپ نے غلط کیا تھا سائیں۔ سورٹ نے بھی افسوس ظاہر کیا، اور پھر سب نے باری باری اسے ٹوکا۔ وہ لب بھینچے بیٹھا رہا، اسے سانگ کہنا برا لگتا تھا، اور وہ یہ بات ایشم کو کئی بار سمجھا چکا تھا، مگر وہ سدھرتی نہیں تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر اٹھا، مگر ابھی ایک ہی قدم بڑھایا ہوگا کہ ایشم کی چیخ سنائی دی۔ سب دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ کیا ہوا ایشم؟ سدید تیر کی طرح اس کے پاس پہنچا۔ براؤن مر گیا سدید، یہ دیکھو براؤن مر گیا۔ وہ سدید کو براؤن کبوتر دکھاتی بری طرح سے رونے لگی۔ پنجرے میں براؤن کبوتر گرا پڑا تھا۔ سدید پریشانی سے اسے بے ساختہ خود سے لگا گیا۔ پریشان نہیں ہو پیا، ان پرندوں کی چھوٹی زندگی ہوتی ہے، یا پھر کوئی مسئلہ ہوا ہوگا۔ ذوالکفل نے نرمی سے سمجھایا۔ ایسا کیا ہو گیا؟ یہ مجھے ادا سائی نے پچھلے سال ہی تو لا کر دیے تھے، اتنی جلدی مر گیا؟ اس کا غم کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، سارا دن وقتاً فوقتاً آ کر ان سے باتیں کرتی تھی۔
اتنا عادی ہونا اچھی بات نہیں پیا، تم ایک پرندے کے لیے اتنا ہلکان ہو رہی ہو۔ میرٹھ نے افسوس سے کہا۔ یہی عادت غلط ہے، ایشم ان چیزوں سے دل مت لگایا کرو، شاہم نے حسرت بھری لہجے میں کہا۔ یہاں ان کی زندگیوں میں جانے کیسی قیامتیں گزر رہی تھیں اور وہ ایک کبوتر کو رو رہی تھی۔ انہیں ایشم کا کمزور دل اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور ایشم کو ان کا سمجھانا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس کر جاؤ یار، دیکھو سب کو برا لگ رہا ہے تمہارا رونا، اور آج تو ہم نے صرف انجوائے کرنا تھا۔ سدید اس کا سر سہلاتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے کبوتر کو دیکھتی جا رہی تھی۔ چلو ایشم، خاموش ہو جاؤ، اماں سائیں لوگ اندرون حویلی میں ہیں اور اگر ان کو خبر ملی تو خواہ پریشان ہوں گی، اور بابا سائیں بھی آئے ہوئے ہیں، انہیں یہ سب ویسے بھی نہیں پسند۔ ماما نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ انہیں تو میں بھی نہیں پسند، ایشم نے جتا کر کہا۔ مجھے تو پسند ہونا، سدید دلربا لہجے میں بولا۔ دور ہٹو جھوٹے انسان، ایشم نے اسے دور دھکیلا۔ آہ نصیب، ابھی ہم پاس تھے، اب پھر سے دوریاں۔ سدید زمین پر گرا دل پر ہاتھ رکھ کر دہائی دے رہا تھا۔ ایشم بے ساختہ ہنس پڑی اور سب لڑکیوں کے ساتھ وہ اندر بڑھی، جبکہ ذوالکفل پرسوچ نظروں سے سدید کو دیکھ رہا تھا جو پنجرے سے براؤن کو نکال رہا تھا۔ اس نے سنو وائٹ کو دیکھا جو اپنے ساتھی کبوتر کی موت پر چون چھپائے چپ چپ سی بیٹھی تھی۔ جاری ہے۔